فنون لطیفہ اور جمالیات اور خاص طور پر پینٹنگ کے ریفرنس سے ایک سوال ہمارے یہاں یہ بھی اٹھ رہا ہے آج کل، کچھ لوگ شد و مد سے اٹھا رہے ہیں کہ چلیے پینٹنگ کو تو پھر ایک حد تک ہمارے یہاں اب اس کو تسلیم کیا جانے لگا ہے اس فارم کو، لیکن اس میں سے خاص طور پہ وہ اسکول آف تھاٹ جس کو نیوڈیٹی کہتے ہیں اس کی تحسین کرنے کی گنجائش ہمارے یہاں ابھی تک نہیں بن پائی، آرٹ کے نام پہ یا اظہار کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ۔ تو کچھ لوگوں کو اس پہ حقیقی یا مصنوعی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ان کی یہ جو حیرت ہے یہ خود ہی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اس نفسیاتی وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس پر کچھ خاص چیزیں تھوپنا چاہتے ہیں۔ وہ باہر سے اس نفسیاتی وجود کے اندر چیپی لگانا چاہ رہے ہیں، اپنی جگاڑ سے ایک نیا نفسیاتی وجود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو نہیں پسند وہ چیز، وہ نہیں اس کو پسند کرتا، وہ نہیں لگاتا، وہ نہیں پینٹ کرتا۔ آپ اس کو اصرار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو مغرب میں یہ چیز دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مغرب میں کیا اسکولوں کے اندر آپ کو نیوڈ پینٹنگ نظر آتی ہے؟ کسی گرجے کے اندر آپ کو نیوڈ پینٹنگ نظر آتی ہے؟ اگر وہاں پر نیوڈیٹی نظر آئی ہے تو وہ آپ کو کریشن آف ایڈم میں نظر آئی ہے، کہ جہاں پر انسان کو کپڑا جو ہے ایک آلائش کے طور پر اس کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ کہ بائبل کی سٹوریز کے اندر آپ دیکھیں، سسٹائن چیپل کی چھت پر دیکھیں، لیکن اس میں بھی ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تصور حیا تو وہاں پر بھی کام کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا جو تصور حیا ہے اس کو آپ اکاموڈیٹ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا پرابلم ہے کہ آپ کسی ایک بہت بڑے خطے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جہاں لوگ رہتے ہوں، وہ ایک خاص انداز سے جی رہے ہوں، اور آپ کہیں کہ ان کے آرٹ میں اس کی ریفلیکشن کی جگہ کوئی اور ریفلیکشن آ جائے؟ تو یہ تو بالکل غیر فطری تقاضا ہے، یہ تقاضا ہی درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس کے لیے ہمیں انسانی جسم کی تفاصیل کی ضرورت ہے، تو میں کہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ انہوں نے ڈائسیکشن کر کے بھی دکھائی ہے، ایک ایک نقطے کی وضاحت کی ہے، ایک ایک رگ دکھائی ہے بنا کر۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے تصور جمال سے بھی جڑا ہوا ہے، تو یہ ہمارے تصور جمال سے اس طرح نہیں جڑا ہوا۔ ہم بھی حسن پرست ہیں، ہم بھی آنکھوں کی، ہم بھی چہرے کی، ہم بھی جسم کے خد و خال کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا تصور جمال بے لباس تصور جمال نہیں ہے۔ ہم لباس کے اندر رہ کر ہی اس کی تحسین کر سکتے ہیں۔ جو ہی لباس اترتا ہے، ہمارا تصور جمال جو ہے وہ ایک طرح کے فحش انداز اختیار کر جاتا ہے، اور وہ فن کی بجائے وہ ایک لچر پن، اور آپ اسے کہیں کہ ایک انتہائی جبلی سطح کی چیز بن جاتی ہے، جو کہ اعلیٰ شعوری وجود جو ہے نا اس کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں تو حیات کا لفظ بھی حیا کے بغیر نہیں بنتا۔ جی بالکل، ہمارے ہاں تو حیات بھی حیا سے شروع ہوتی ہے۔